یہ امریکی ادیبہ فلانری اوکونر کی کہانی ہے اے گڈ مین از ہارڈ ٹو فائنڈ۔ فلانری اوکونر، جی ہاں، بہت ہی منفرد آواز ہے وہ امریکی ادب میں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دکھاتی ہیں کہ یہ جو خدا کا فضل یا رحمت ہے نا، یہ اکثر بہت عجیب حالات میں ظاہر ہوتی ہے، بعض اوقات تشدد کے دوران یا کسی بڑے المیے کے لمحے میں۔ یہ ذرا متنازع بات بھی ہے ان کے کام کی۔ اور انداز بیان میں سنا ہے طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، ڈارک ہیومر جسے کہتے ہیں۔ بالکل، گہرا طنز اور مذہبی علامتیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وہ صرف 39 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں لوپس کی بیماری کی وجہ سے۔ اتنی کم عمری میں؟ جی، لیکن ان کا کام آج بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ انسانی حالت، ایمان، منافقت، ان سب پر ایک طاقتور تبصرہ ہے۔ تو یہ کہانی اے گڈ مین از ہارڈ ٹو فائنڈ ان سب کی مثال ہے؟ بہترین مثال ہے۔ کہانی بظاہر تو ایک عام سے خاندان کے سفر سے شروع ہوتی ہے، چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک فیملی روڈ ٹرپ۔ جی، لیکن اس کا انجام وہ انتہائی تاریک اور چونکا دینے والا ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع کیسے ہوتی ہے؟ کون کون ہے اس میں؟ کہانی کی مرکزی کردار یوں تو کئی ہیں، لیکن دادی گرینڈ مدر بہت اہم ہیں۔ وہ اپنے بیٹے بیلی، اس کی بیوی اور 2 پوتے پوتیوں جان ویسلی اور جون سٹار کے ساتھ رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ فلوریڈا جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں چھٹیوں میں۔ لیکن دادی نہیں جانا چاہتی ہے نا؟ بالکل، وہ نہیں جانا چاہتی۔ وجہ یہ بتاتی ہیں کہ اخبار میں پڑھا ہے کہ دی مسفٹ نامی ایک خطرناک مجرم جیل سے بھاگ گیا ہے۔ اوہو، انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید فلوریڈا کی طرف ہی گیا ہوگا، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ بیٹا بلی مان جائے اور وہ لوگ ٹینیسی چلے جائیں۔ وہاں ان کے کچھ پرانے جاننے والے ہیں۔ مگر ان کی سنتا کون ہے؟ وہی تو، بلی اور اس کی بیوی تو بالکل دھیان نہیں دیتے۔ بچے جان ویزلی اور جان سٹار وہ الٹا دادی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی سے دادی کے کردار کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ جی، وہ بظاہر فکر مند ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی بات منوانے کی ضد بھی ہے، اور خود کو نا وہ ایک خاص اخلاقی مقام پر سمجھتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے جب سفر کے لیے تیار ہوتی ہیں تو خاص اہتمام کرتی ہیں، نیوی بلو لباس، سفید کالر، کف، ٹوپی پر پھول۔ واہ! اور سوچ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ انہیں دیکھ کر پہچان لیں کہ وہ ایک خاتون ہے، ایک لیڈی ہیں۔ یعنی ظاہری رکھ رکھاؤ، سماجی حیثیت، یہ چیزیں اہم ہیں ان کے لیے۔ بہت زیادہ۔ یہ اچھا یا مہذب ہونے کا ایک سطحی سا تصور ہے جو کہانی میں بار بار آتا ہے۔ راستے میں بھی وہ پرانے زمانے کو یاد کرتی ہیں کہ لوگ کتنے اچھے ہوتے تھے، بچے کتنے فرما بردار تھے۔ اور وہیں وہ ایک نسل پرستانہ تبصرہ بھی کرتی ہیں نا، وہ سیاہ فام بچے والا۔ جی بالکل، ایک سیاہ فام بچے کو دیکھ کر اسے پکنینی کہتی ہیں۔ یہ ان کے خود ساختہ اچھائی اور ان کی اصلی سوچ کے بیچ کا تضاد دکھاتا ہے۔ تو یہ منافقت ہوئی پھر؟ یقیناً، یہ منافقت یعنی ہپوکریسی کہانی کے مرکزی خیالات میں سے ایک ہے۔ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہیں، لیکن ان کے اپنے عمل اور خیالات وہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں۔ اوکونر اسی دکھاوے اور خود فریبی پر تنقید کر رہی ہیں۔ وہاں باربیکیو سینڈوچز کے لیے رکتے ہیں۔ اسے ریڈ سیمی بٹس نامی ایک آدمی چلاتا ہے۔ اور وہاں دادی کی اس سے بات ہوتی ہے۔ ہاں، اور بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے۔ محور وہی جملہ بنتا ہے جو کہانی کا عنوان ہے، اے گڈ مین از ہارڈ ٹو فائنڈ۔ ایک اچھا آدمی ملنا مشکل ہے۔ بالکل۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، لوگ بھروسے کے قابل نہیں رہے۔ ریڈ سیمی اپنا قصہ سناتا ہے کہ کیسے اس نے 2 لوگوں پر بھروسہ کیا اور وہ اسے دھوکہ دے گئے۔ اور دادی فوراً کہتی ہیں کیونکہ تم ایک اچھے آدمی ہو۔ جی، یہاں پھر وہی سوال، اچھا آدمی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف بھولا ہونا، آسانی سے دھوکہ کھا جانا؟ کہانی یہ سوال اٹھاتی ہے۔ ریڈ سیمی کی بیوی تو صاف کہتی ہے کہ وہ تو کسی پر اعتبار نہیں کرتی۔ صحیح، تو یہ منظر بھی اسی مرکزی خیال کو آگے بڑھاتا ہے کہ اچھائی آخر ہے کیا؟ صرف ظاہری رویہ یا کوئی گہری بات؟ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ لوگ دوسروں پر تو تبصرہ کر رہے ہیں، پر خود کتنے اچھے ہیں یہ واضح نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے وہ موڑ جو اصل مسئلے کی طرف لے جاتا ہے۔ دادی کو کوئی پرانی حویلی یاد آتی ہے۔ کے لیے نا ایک جھوٹی کہانی گھڑتی ہیں، کہتی ہیں وہاں کوئی خفیہ راستہ ہے اور شاید کوئی چھپا ہوا خزانہ بھی ہے۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہوا۔ بالکل، اور یہ جھوٹ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کا دل چاہ رہا ہے وہ جگہ دیکھنے کو۔ یہ ان کی خود غرضی دکھاتا ہے۔ وہ پورے خاندان کو ایک غیر ضروری خطرے میں ڈال رہی ہیں۔
اور بچے تو فوراً مچل گئے انہیں. ظاہر ہے جان ویزری اور جان سٹار شور مچا دیتے ہیں کہ حویلی دیکھنی ہے. بیلی بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے اور گاڑی ایک کچے ٹوٹی پھوٹی خطرناک سڑک پر موڑ دیتا ہے. اور پھر اچانک دادی کو یاد آتا ہے، ارے وہ حویلی تو ٹینیسی میں تھی، جارجیا میں تو ہے ہی نہیں. اوہ خدایا. وہ ایک دم گھبرا جاتی ہیں اور اسی گھبراہٹ میں ان کا پیر ہلتا ہے اور وہ بلی جسے انہوں نے چھپا کر ٹوکری میں رکھا تھا، بلی بھی ساتھ تھی؟ جی پیٹی سنگھ نامی بلی، وہ ٹوکری سے نکل کر سیدھا بلی کے کندھے پر کود جاتی ہے. ارے پھر تو گاڑی بے قابو اور الٹ کر سڑک کے کنارے ایک کھائی میں جا گرتی ہے. حادثہ ہو گیا. جی حادثہ ہو گیا. شکر ہے کسی کو شدید چوٹ نہیں آتی، لیکن سب پھنسے ہوئے ہیں، صدمے میں ہیں، اور یہ سب دادی کی غلطی، ان کے جھوٹ، ان کی خود فریبی کا نتیجہ ہے. اور پھر وہ آتا ہے جس کا ڈر تھا. ہاں، ایک بڑی کالی گاڑی آتی ہے، جنازے جیسی گاڑی. اس میں سے 3 آدمی اترتے ہیں. اور ان میں سے ایک مسفٹ ہے. جی ایک ادھیڑ عمر آدمی، چشمہ لگائے ہوئے، قمیض نہیں پہنی ہوئی، ہاتھ میں بندوق، یہی مسفٹ ہے. اور دادی اسے پہچان لیتی ہیں فوراً اور چیخ پڑتی ہیں. مسفٹ کہتا ہے کہ کاش وہ اسے نہ پہچانتی. یہیں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گہرا، فلسفیکل اور خوفناک ہے. دادی کیا کرتی ہیں؟ وہ فوراً اسے کہتی ہیں کہ تم اچھے آدمی لگتے ہو، اچھے خاندان سے ہو. جی بالکل وہی، جان بچانے کی کوشش میں. I know you're a good man. You don't look a bit like you have common blood. یعنی تم عام خون والے نہیں لگتے. پھر وہی اچھائی کا سطحی معیار، خاندانی پس منظر. بالکل، وہ اب بھی سمجھ رہی ہیں کہ اچھے خون والا ہی اچھا ہوتا ہے، خوش آمد سے کام لینا چاہ رہی ہیں. لیکن مسفٹ وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے. کہتا ہے اسے یاد ہی نہیں اس نے کیا جرم کیا تھا جس کی اسے اتنی سخت سزا ملی. یاد نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسے نہیں یاد. وہ خود کو مسفٹ کہتا ہے، یعنی بے جوڑ، ناموضوع، کیونکہ وہ اپنے مبینہ جرم اور جو سزا اسے ملی اس میں کوئی انصاف، کوئی مطابقت نہیں دیکھ پاتا. I can't make what all I done wrong fit what all I gone through in punishment. یہ جملہ تھا نا؟ جی بالکل. تو یہ کردار صرف ایک قاتل نہیں ہے، وہ وجودی سوالات سے دوچار ہے. انصاف، جرم، سزا، زندگی کا مطلب، ان چیزوں پر سوچ رہا ہے. اس کا نام ہی اس کی کیفیت بتا رہا ہے کہ وہ دنیا کے نظام میں فٹ نہیں ہوتا. اور پھر بات مذہب کی طرف جاتی ہے جب دادی اسے دعا کرنے کو کہتی ہیں. ہاں، مسفٹ یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ یسوع نے سب کچھ توازن سے ہٹا دیا ہے. جیزس شون ایوری تھنگ آف بیلنس. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا فلسفہ، جیسا میں نے کہا، بڑا دلچسپ اور خطرناک ہے. وہ کہتا ہے دیکھو، اگر یسوع نے واقعی مردوں کو زندہ کیا تھا تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس اس کی پیروی کرو. اور اگر نہیں کیا تھا تو پھر زندگی کا کوئی مطلب نہیں، کوئی اصول نہیں، سوائے اس کے کہ جو تھوڑی بہت زندگی بچی ہے اس کا لطف اٹھاؤ، چاہے وہ کسی کو مار کر ہو یا کوئی اور برا کام کر کے. اس کے الفاظ تھے نو پلیجر بٹ میننس، برائی کے سوا کوئی لطف نہیں. یہ تو بہت ہی تاریک سوچ ہے. بہت. وہ کہتا ہے کاش میں خود وہاں ہوتا جب یسوع نے یہ سب کیا تاکہ مجھے سچائی پتہ چلتی. یہ ایمان اور شک کی شدت کشمکش ہے. وہ خدا کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس نے نیکی بدی کے سارے پیمانے توڑ دیے ہیں. تو یہ اوکونر کے اپنے عقیدے کا بھی عکس ہے، مطلب ایمان کی اہمیت. بالکل. مسفٹ کا کردار جدید انسان کی وہ روحانی کشمکش دکھاتا ہے جو ایمان اور شک کے بیچ لٹکا ہوا ہے. اس کے لیے اگر خدا کی طرف سے نجات یقینی نہیں تو پھر دنیا میں صرف افراتفری اور تشدد ہی بچتا ہے. اور اسی دوران وہ لوگ، خاندان کے باقی افراد کا کیا بنتا ہے؟ مسفٹ کے جو 2 ساتھی ہیں، ہیرم اور بابی لی، وہ ایک ایک کر کے باقی سب کو جنگل میں لے جاتے ہیں. پہلے بیلی اور جان ویزلی کو، نہیں، پھر ماں، جون سٹار اور جو گود میں بچہ تھا اسے. ہر بار جنگل سے گولیوں کی آواز آتی ہے. یہ تشدد اتنا بے رحمانہ بغیر کسی وجہ کے. یہی اوکونر دکھانا چاہ رہی ہیں کہ تشدد اچانک آ سکتا ہے، بظاہر بے معنی ہو سکتا ہے. یہ انسانی فطرت کی تاریکی کا حصہ ہے، کسی پر بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے. آخر میں صرف دادی اور مسفٹ بچتے ہیں. جی، دادی شدید خوف میں ہے، صدمے میں. وہ یسوع کا نام لیتی ہیں لیکن شاید اب مدد کے لیے نہیں، ایک طرح کی بے بسی میں. اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے. جی، وہ لمحہ جسے اوکونر کی کہانی کا کلائمیکس کہتے ہیں. دادی مسفٹ کے چہرے کو غور سے دیکھتی ہیں.
اس کا چہرہ رونے والا لگ رہا ہے اور اچانک جیسے کوئی بجلی کوندی ہو وہ کہتی ہیں، کیوں تم تو میرے بچوں میں سے ایک ہو، تم میرے اپنے بچوں میں سے ایک ہو۔ اور اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہیں۔ جی، اس لمحے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ واقعی وہ فضل یا گریس ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی؟ کیا دادی اپنی موت سے پہلے اپنی ساری زندگی کی منافقت سے اوپر اٹھ گئیں؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ بہت سے نقاد اسے فضل کا لمحہ مانتے ہیں کہ دادی اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود آخری لمحے میں ایک حقیقی انسانی تعلق، ایک ہمدردی محسوس کرتی ہیں۔ وہ مسفٹ کو صرف ایک قاتل نہیں بلکہ ایک دکھی انسان، اپنے بچے کے طور پر دیکھتی ہیں۔ شاید یہ ان کی روحانی بیداری تھی۔ لیکن مسفٹ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہاں، وہ اس انسانی تعلق سے، اس ہمدردی سے گھبرا جاتا ہے۔ ایسے پیچھے ہٹتا ہے جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو اور دادی کو سینے میں 3 گولیاں مار دیتا ہے۔ تو اس نے اس فضل کو رد کر دیا۔ شاید وہ اسے قبول ہی نہیں کر پایا۔ یہ اس کے اپنے بنائے ہوئے فلسفے کہ برائی کے سوا کوئی لطف نہیں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اس نے اس انسانی تعلق کو فوراً تباہ کر دیا۔ کہانی کے آخر میں وہ دادی کے بارے میں کچھ کہتا ہے نا؟ جی، جب اس کے ساتھی واپس آتے ہیں وہ اپنی اینک صاف کرتا ہے، دادی کی لاش کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے وہ ایک اچھی عورت ہوتی اگر کوئی ہر منٹ اسے گولی مارنے والا ہوتا۔ She would have been a good woman if it had been somebody there to shoot her every minute of her life۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ اوکونر شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ حقیقی اچھائی یا روحانی بیداری اکثر شدید مصیبت یا موت کے خوف کے سائے میں ہی آتی ہے۔ دادی پوری زندگی خود فریبی میں رہیں لیکن شاید موت کے بالکل سامنے آ کر ہی وہ ایک لمحے کے لیے حقیقی اچھائی یا انسانیت تک پہنچیں۔ یہ ایک طرح کی اخلاقی ستم ظریفی ہے۔ مطلب جو وہ ساری زندگی ہونے کا دعویٰ کرتی رہیں وہ شاید صرف آخری لمحے میں بن پائیں۔ شاید۔ اور پھر مسفٹ کا آخری جملہ جب بابی لی کہتا ہے کہ اس سب میں کچھ مزہ آیا، ہاں، تو مسفٹ اسے ٹوک دیتا ہے، کہتا ہے چپ کرو بابی لی، زندگی میں کوئی حقیقی خوشی نہیں ہے۔ It's no real pleasure in life۔ یہ اس کی اپنی مایوسی ہے۔ جی، اس کی اپنی گہری مایوسی، اندرونی خالی پن۔ اتنا تشدد کرنے کے بعد بھی، اپنے فلسفے پر چلنے کے بعد بھی اسے کوئی سکون، کوئی خوشی نہیں ملی۔ شاید اوکونر یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایمان کے بغیر، خدا سے تعلق کے بغیر زندگی واقعی بے معنی اور خوشی سے خالی ہو سکتی ہے۔ تو A Good Man is Hard to Find واقعی ایک پریشان کن لیکن بہت گہری کہانی ہے۔ یہ مجبور کرتی ہے کہ ہم انسانی فطرت کی تلخ سچائیوں کو دیکھیں کہ اچھائی اکثر ظاہری نہیں ہوتی، منافقت عام ہے، اور نجات وہ بہت غیر متوقع تکلیف دہ راستوں سے آ سکتی ہے۔ یقیناً یہ کہانی جدید ادب میں اخلاقی ستم ظریفی اور ایمان، شک، گناہ، فضل جیسے مشکل سوالات پر ایک طاقتور ترین مثال ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اچھا ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور شاید ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے وہ مسفٹ کے آخری جملے سے جڑا ہے۔ کیا واقعی زندگی میں کوئی حقیقی خوشی نہیں، یا یہ صرف اس کی اپنی مایوسی تھی؟ کیا حقیقی سکون صرف کسی شدید روحانی تجربے یا موت کے قریب ہی ممکن ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر فلانری اوکونر ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ان کا کام جواب دینے سے زیادہ سوال اٹھاتا ہے۔ اگر آپ کو عالمی ادب کی یہ وضاحت پسند آئی تو برائے کرم کہانی نامہ کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی لازوال کہانیاں آسان اردو میں ملتی رہیں۔ اگلی بار ایک اور ادبی شاہکار کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اجازت دیجیے۔